میرا نام سیف الاسلام ہے، میں ایک پروفیشنل انجینئر ہوں. اٹ از اے ویری لانگ جرنی اور ویری ٹف جرنی. ہماری ازمپشن یہ تھی کہ ایک نارمل مدرسہ سسٹم کی طرح بس جسٹ جنرلائز ٹیسٹ ہوگا. پہلے ان کو کوئی خاص ڈگری کلیہ شریعہ کی نہیں تھی بھی تو ایک ایکویلنسی تھی. ابھی ان کو باقاعدہ ایک ورلڈ لیول کی ایم ایس کی ڈگری ملے گی، تو ایک کلیہ شریعہ عالم کی ڈگری اور ایک ایم ایس اسلامک اسٹڈیز کی ڈگری جو لیڈنگ ٹو جو پی ایچ ڈی میں ان کو داخل کر سکتی ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے ناظرین، کلیۃ الشریعہ جامعۃ الرشید کا اور اب الغزالی یونیورسٹی کا ایک بہت ہی یونیک، بڑا ہی خوبصورت اپنی مثال آپ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس میں داخلوں کا آج داخلوں کی اناؤنسمنٹ انشاءاللہ العزیز اب سے کچھ دیر کے بعد ہونے جا رہی ہے. میرے عقب میں آپ جو تقریب دیکھ رہے ہیں یہ انہی کینڈیڈیٹس کے اعزاز میں منعقد کی گئی ہے جو ملک بھر سے کلیۃ الشریعہ کے لیے امیدوار کے طور پہ یہاں موجود ہیں. پورا مرحلہ کیا رہا اپلیکیشن سے لے کر اور آج میرٹ لسٹ کے جاری ہونے تک. ہمارے ساتھ جناب کلیۃ الشریعہ کے پرنسپل مولانا انجینئر سجاد ظہیر صاحب ہیں. ان سے مختصراً اس بات پہ انشاءاللہ تھوڑی سی بریفنگ لیتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ بتائیے کہ اپلیکیشنز آپ نے جو اپلیکیشن سے لے کر آج کے دن تک جو پورا پروسیس ہے اس کو مختصراً آپ کیسے بیان کریں گے؟ کتنی اپلیکیشنز آئیں، کیا کرائیٹیریا تھا اور آج کتنے امیدوار فائنلی ان کی لسٹ جاری ہوئی ہے، میرٹ لسٹ؟ جی، ٹوٹل 499 اپلیکیشنس، 499 اپلیکیشنس تھیں، اور ان کو ہم بالکل ایک بیسک سلیکشن کرائیٹیریا سے گزارتے ہیں جو ہمارا بیسک ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کے مختلف مراحل ہوتے ہیں. اس کے اندر ایک آن لائن ٹیسٹ ہوتا ہے، پرسنل اسٹیٹمنٹ ان کو لکھنی ہوتی ہے، پھر ان کا ایک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، اور یہ ہونے کے بعد پھر اس میں جو سلیکٹڈ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کو ہم انٹرویو کے لیے جامعۃ الرشید کراچی بلاتے ہیں. تو ان کو پھر بلایا گیا تھا ابھی، اور انہی کے لیے ابھی تقریب ہو رہی ہے کہ جو فائنلی ہم نے پھر انٹرویوز کیے اس میں 41 لوگ ہم نے فائنلائز کیے ہیں. 499 میں سے صرف 41؟ جی 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 499 میں سے 41. زیادتی نہیں ہے؟ اصل میں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس پروگرام کے لیے لوگ کتنے فیزیبل ہیں، تو جتنے جو بالکل فیزیبل تھے اس کے لیے تو وہ ان کو لیا گیا. کرائیٹیریا پہ تھوڑی سی بات کریں کہ بیسک کرائیٹیریا کیا تھا کلیہ کے لیے؟ بیسک کرائیٹیریا گریجویشن اور 30 ایئرس کے اندر اندر اس کی ایج ہو، اور اس نے یعنی اس کے گریڈس بھی اس کے اندر اچھے ہوں. اس کے اندر ہم نے ایک لمٹ لگائی بھی ہے، تو وہ ایک بیسک کرائیٹیریا. اس کے ساتھ پھر اس کی کمیونیکیشن اسکلس بھی دیکھتے ہیں، اس کی پرسنالٹی دیکھتے ہیں، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، اور اس کی فیزیبلٹی ود دا پروگرام دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا آسانی سے اس پروگرام کو کر سکتا ہے. تو یہ 41 آپ کو بیسٹ مل گئے ماشاءاللہ؟ جی جی الحمدللہ 41 مل گئے، بس وہی اناؤنس کر رہے ہیں. چلیں جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. ناظرین محترم، تھوڑی دیر کے بعد ہم انشاءاللہ کلیۃ الشریعہ کے ڈائریکٹر جن کا بھی پیچھے بیان چل رہا ہے اور الغزالی یونیورسٹی کے کور ٹیم کے یہ ممبر بھی ہیں مفتی احمد عفنان صاحب، آل دا وے فرام لندن تو ان سے ہم بات کریں گے خاص طور پہ اس ٹاپک پہ کہ کلیۃ الشریعہ کا جو الغزالی یونیورسٹی کے ساتھ پیچ اپ ہوا ہے. پہلے یہ جامعۃ الرشید کا ایک شعبہ تھا، اب یہ الغزالی یونیورسٹی کا ڈپارٹمنٹ بن گیا ہے. تو اس سے کیا فرق پڑے گا، کتنی افادیت بڑھے گی اس ڈپارٹمنٹ کی؟ تو ساتھ رہیے. جی، ڈائریکٹر کلیۃ الشریعہ حضرت مفتی احمد عفنان صاحب ہیں ہمارے ساتھ. تو سوال وہی ہے جو میں نے چھوڑا تھا وہاں درمیان میں، وہ سب الغزالی یونیورسٹی کے ساتھ کلیۃ الشریعہ کا یہ پہلا سال ہے، تو افادیت کتنی بڑھ گئی ہے اس الغزالی یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیشن کے بعد کلیۃ الشریعہ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہم اس وقت دو بڑے بڑے جزیروں کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک مدارس کا انداز ہے پوری دنیا میں پڑھانے کا، جس میں علوم پہ بڑی دسترس، مضبوطی، عبارت پر، اپنے اسلاف کے طریقے پر، اکابر کی روحانیت، تقویٰ، للہیت. یہ دوسری طرف جو یونیورسٹی کے تقاضے ہیں کہ براڈ بیس ایجوکیشن ہو، ان کی انگلش بڑی اسٹرانگ ہو، دنیا کے حالات پر نظر ہو، گلوبل ایشوز پہ بات کر سکیں، ان کی اکیڈمک ریگر بڑی اسٹرانگ ہو، یعنی ریسرچ لیول کی اردو اور انگلش اور کچھ نہ کچھ عربی میں بھی وہ رائٹنگ ریڈنگ کر سکیں، ڈیلیبریشنز کر سکیں، جو دنیا کے بڑے اونچے لیول کے علمی سوالات اٹھتے ہیں ان کا دقیق انداز سے جواب دے سکیں، دنیا کے بڑے اہم اکیڈمک اور اسٹریٹجک فورمز پہ اسلام کو ریپرزینٹ کر سکیں. یہ دونوں کو ہم نے ملایا ہے. تو اب ان کے علوم تو وہی رہیں گے، صرف، نحو، اصول فقہ، تفسیر، حدیث، منطق، سیرہ، تاریخ، لیکن ان کا ریگر یونیورسٹی اور مدرسہ دونوں کا سنگم بن جائے گا. تو ان سے جو ہمارا مطالبہ تھا وہ اور زیادہ سخت ہو جائے گا، اور اس میں یہ دونوں چیزیں ان کو کرنی ہوں گی: ورک شاپس، ڈیزائننگ، گیسٹ لیکچرز، دنیا کے بڑے بڑے اسکالرز کے ساتھ انٹریکشن، فیلڈ اسٹڈیز، یہ ساری چیزیں بڑھ رہی ہیں.
ڈگری کا بھی فرق پڑے گا نا آخر میں؟ جی ظاہر ہے پہلے ان کو کوئی خاص ڈگری کلیہ شریعہ کی نہیں تھی بھی تو ایک ایکویلنسی تھی. ابھی ان کو باقاعدہ ایک ورلڈ لیول کی ایم ایس کی ڈگری ملے گی جس کے بعد یہ ایم ایس اسلامک اسٹڈی تو ایک کلیہ شریعہ عالم کی ڈگری اور ایک ایم ایس اسلامک اسٹڈیز کی ڈگری جو لیڈنگ ٹو جو پی ایچ ڈی میں ان کو داخل کر سکتی ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. مرحلہ آگے کہ میں ان افراد کے نام ابھی اناؤنس کر رہا ہوں جن کا الحمدللہ کلیۃ الشریعہ جامعۃ الرشید میں اس سال ایڈمیشن ہو گیا ہے. تو ترتیب اس طرح سے ہوگی کہ ابھی عید الاضحیٰ سے پہلے ہمارے پاس تقریباً 2 ہفتے ہیں. ایک بہت ہی ریگریس عربک پروگرام ہوگا. ان 2 ہفتے کے اندر صرف عربی پڑھائی جائے گی اور چونکہ ہمارا آگے کا پورا نصاب عربی پہ منحصر ہے اور وہ عربی زبان میں ہی ہے، تو اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ پہلے 2 ہفتے میں آپ صرف عربی پڑھیں، عربی بولیں، عربی کہیں، عربی لکھیں، عربی میں سوچیں. جی، کلیۃ الشریعہ کے جو اسٹوڈنٹس جن کا داخلہ ہوا ہے، جو امیدواران جن کا داخلہ ہوا ہے، ان میں سے ایک صاحب ہیں ہمارے ساتھ مظفر گڑھ سے ان کا تعلق ہے. باقی ان کا کیا تعارف ہے ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم سر، بتائیے اپنی ڈگری کا بتائیے اور داخلہ ہوا ہے کیا فیلنگز ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام ذوالنورین فاروق ہے، مظفر گڑھ سے تعلق ہے اور میں نے LLB کی ہوئی ہے BZU سے اور الحمدللہ میرا داخلہ کنفرم ہو گیا اور بڑی خوشی کی بات ہے. انشاءاللہ محنت کریں گے، ایک عزم لے کے آئے ہیں کلیہ کے مشن کے مطابق، انشاءاللہ دنیا میں خدمت کریں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے لیے یہ باعث فخر ہے کہ میں اس ٹائم پہ جامعۃ الرشید میں موجود ہوں اور مجھ سے اب اس حوالے سے پوچھا جا رہا ہے. میرا نام سیف الاسلام ہے، میں ایک پروفیشنل انجینئر ہوں اور یہ بات میں گاہے پہلے بھی اس چیز کو کمیونیکیٹ کیا تھا کہ دین کے ایک جذبے کے ساتھ میں اس پروفیشنل انسٹیٹیوٹ کا حصہ بننے کے لیے جا رہا ہوں. آلدو اٹ از اے ویری لانگ جرنی اور ویری ٹف جرنی ان فیکٹ، بٹ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ استقامت کے ساتھ یہ سارے مراحل کو پورا کروائے. رہی یہ بات کہ یہ پروسیس کس طریقہ کا پروسیس تھا اور یہ کن کن فیزز سے ہم گزرے اور یہ کتنا مشکل پروسیس ہے، تو میں جو ویورز ہیں، دیکھنے والے جو سامعین ہیں، جو ناظرین ہیں، ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری ازمپشن یہ تھی کہ ایک نارمل مدرسہ سسٹم کی طرح بس جسٹ جنرلائز ٹیسٹ ہوگا. فرسٹ فیز کلیئر کیا تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس کے بعد انٹرویوز کی کال ہے، نہیں، وہ سیکنڈ فیز میں کال کی گئی جو کہ فزیکل ٹیسٹ ہوا الغزالی یونیورسٹی کے اندر، جو ہے وہ کال کی گئی اور جس کے اندر 6 سیکشنز کے اوپر کمپرائز 1 گھنٹے کا سیشن تھا. سیکنڈ فیز کو کلیئر کیا. اس سیکنڈ فیز کے بعد پھر انہوں نے کال کی اور فردر ان کینڈیڈیٹس کو جو سلیکٹ ہو چکے تھے اور ان کو ایک مراحل سے گزارا، تربیتی مراحل سے گزارا. یہاں پہ افراد رکیں، ان کے انٹرویوز ہوئے اینڈ ٹل دین آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے اور الحمدللہ ایڈمیشن ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں پلیز. بہت شکریہ. آپ کا بیک گراؤنڈ، آپ نے کوالیفیکیشن نہیں بتائی. میری بیسکلی کوالیفیکیشن بیچلرس آف انجینئرنگ ہے NED یونیورسٹی سے اور میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے پروجیکٹ مینجمنٹ میں زیبسٹ اسلام آباد سے. جی زبردست. چلیں جی، بہت گڈ لک سر. تھینک یو. ملاقات رہے گی آپ سے.